علی عباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتما لما سبق والفاتح لمن خلق المغنی الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس بالصلاة پانچ یا سات منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، اسی کے اندر بات کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ خدا بند عالم سیدہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقہ میں تمام آزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بے اولاد مومنین کو میرا مالک اولاد نرین عطا فرمائے، قرضدار مومنین کے میرا مالک قرض ادا فرمائے۔ کوشش کرنا سارے آمین کہنا، حجت دورہ ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار آیت اللہ الکبریٰ رہبر معظم واقع دو جہاں شہنشاہ البقیت اللہ اعظم کے ظہور میں تاجیل فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لے بلند آواز سے سلوات پڑھے۔ اللہم حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ میں نے آپ کا امتحان نہیں لینا، میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کا بولنا میرے لیے کوئی داد نہیں، یہ حسین کی صداقت کی گواہی ہے۔ آپ بول کے ثابت کرتے ہیں کہ حسین سچا ہے۔ میں نے کہا حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس روزے تھے، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس زکات تھی، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس پورا اسلام تھا، حسین نہیں تھا۔ یوں جگر زخمی ہو جائے گا اگر کسی بندے کو سمجھ آئے پھر بھی نہ بولے۔ حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس روزے تھے، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس پورا اسلام تھا، حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس اللہ تھا، حسین نہیں۔ میں نے کہا حور کے پاس اللہ تھا، حسین نہیں تھا۔ حور نے سوچا کہ میں لا الہ الا اللہ کے آسرے میں بچ جاؤں گا، مجھے محمد رسول اللہ کا آسرا بچا جائے گا۔ ادھر حور نے جب دیکھا کہ شاید میں لا الہ سے بچ جاؤں، جب حور نے دیکھا کہ میری ناؤ تو ڈوبتی جا رہی ہے، دین تو حسین کے ہاتھوں میں ہے، حور آیا حسین کے خیمے میں، ادھر حسین کے خیمے میں آیا۔ حسین نے حور کو قبول کیا، حسین نے آتے ہی حور کو تلوار دے کے میدان میں پھینک دیا۔ میں نے بادشاہ حسین کے سامنے خیبر کی دنیا میں ہاتھ جوڑ کے پوچھا، میں نے کہا مولا اس کی پچھلی نمازیں ختم، پچھلے روزے ختم، پچھلا دین ختم، ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دے۔ حسین نے کہا پڑھ بھی لیتا تو قیامت تک مولوی پھونک دیتے۔ حور کو نماز بچا گئی، حور کو نماز بچا گئی، حور کو نماز بچا گئی۔ حسین نے کہا میں میدان میں پھیر کر بتاؤں، حور کو حور کی نمازیں نہیں، حسین کی محبت بچا گئی۔ علی کا نام لینا ختم قرآن کا سوال ہے، لہذا دونوں ہاتھ اٹھا کے کلیجے کی پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری۔ یہ نہیں پڑھنے والا اپنا کلیجہ نکال کے ممبر پہ رکھ دے۔ میں نے پہلے بولا آپ کا بولنا مل کے داد نہیں، یہ حسین کی صداقت کی گواہی ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں اللہ اپنی ذات پہ خود گواہ ہوں کہ میرے سوا عبادت کسی کی نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اس بات پہ صرف میں ہی گواہ نہیں، والملائکۃ میرے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور صرف فرشتے ہی گواہ نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم ہیں جو عدل پہ قائم ہیں۔ مطلب دعویٰ ایک ہے، گواہیاں تین ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے سنت رکھ دی ہے کہ جب دعویٰ ایک ہو تو گواہیاں کم از کم تین ہونی چاہیے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے سوا عبادت کسی کی نہیں، اور اسی مالک کو، اسی کو معبود منوانے میں، اللہ کو وحدہ لا شریک منوانے میں آل محمد کا فرمائے۔ اور کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے
جو آل محمد ہو کے پھر میں نے بات کیا جی تمہارے سروں سے گزر گئی. میں نے کہا کیا کہنے جناب زہرا آپ کے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو. اس گھر کا چھوٹا بھی اس گھر کا بڑا بھی محمد. بندے چپ ہیں, چلے میں آپ کی چپ کا بندھن توڑنے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. محمد محمد ہے, علی محمد ہے, حسن محمد ہے, حسین محمد ہے, سجاد محمد ہے, باقر محمد ہے, موسیٰ محمد ہے, رضا محمد ہے, تقی محمد ہے, نقی محمد ہے, عسکری محمد ہے. آپ نہ بولیں, آپ کی مرضی ہے. عسکری محمد ہے, پردے میں آخری بادشاہ بھی محمد ہے. شیعت یہاں نہیں, شیعت سے آگے شروع ہوتی ہے. اکبر بھی محمد ہے, اصغر بھی محمد ہے, جعفر بھی محمد ہے, طالب بھی محمد ہے, عقیل بھی محمد ہے. اس گھر کا چھوٹا بھی محمد, اس گھر کا بڑا بھی محمد. ایک بندے نے امام صاحب نے پوچھا, اس نے کہا مولا یہ حدیث برحق ہے کیا وہ سارے محمد ہیں؟ امام نے کہا بے شک یہ حدیث سچ ہے, نبی کے کلام میں شک نہیں ہوتا. اس نے کہا اگر آپ سارے محمد ہیں پھر آپ میں علی کیوں ہے, کہ حسن کیوں ہے, کہ حسین کیوں ہے, کہ سجاد کیوں ہے؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. دیوار سے قرآن اٹھا, اس نے قرآن اٹھایا. امام نے کہا میرے ہاتھ پر رکھ, اس نے ہاتھ پر رکھا. امام نے کہا اب بتائیے کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے. سوچ کے بتا کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر سوچ کے بتا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ مدثر کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو سورت ہے, سمٹے تو قرآن. فرمایا بکھرے تو پارا, سمٹے تو محمد. بکھرے تو پارا, سمٹے تو محمد. مریم بطول ہے لیکن چھوٹی, سیدہ بطول ہے لیکن بڑی. مریم ہے چھوٹی بطول, سیدہ ہے بڑی بطول. بابا جی مریم ہے بغیر شوہر کے بطول. جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں. جو شوہر کے ساتھ بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. چلے یہ بات مشکل تھی, ہر بندے نے تائید نہیں کی اور مجھے دکھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں, جو شوہر کے ساتھ بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. میں اگلا تقابل بھی کرنے لگا, مریم و زہرا کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے, زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. مریم کا صرف عیسیٰ معصوم ہے, زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. زمانے کو پتہ چل جائے کہ چھوٹی بطول کون ہے اور بڑی بطول کون ہے جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا, زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا. زہرا کا بیٹا کہے گا تکبر جبرا مریم, مریم کا بیٹا مسلح پہ آ, عیسیٰ کام کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. میرے پالنے کے قدموں پہ عیسیٰ اپنا سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا اور اپنے عقیدے ٹھیک کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اس کا باپ کسی امتی کے پیچھے. شاید میری آپ سے پہلی بات آتی ہے. جب میرا باپ اس جیسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو میں اس جیسے کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں؟ حسین دین ہے, حسین دین ہے. وہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے ہر سال یکم محرم کو. وہ میں نے جملہ پہلے کہا, اس کی دلیل دینے لگا. میں نے کہا ان کو علیہ السلام بنانے کا ہنر صرف حسین جانتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا حر کو حر کی نمازوں نے نہیں بچایا, حسین کی محبت نے بچایا. میں ہرگز نماز کی توہین نہیں کر رہا, نماز واجب ہے, پڑھنی چاہیے. حسین نے سجدے میں سر دیا ہے, ان کو حسین کی محبت بچا گئی. ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے ہر سال شیعہ محرم میں اکٹھے ہو کے رسول کے بیٹے کا ذکر کرتے ہیں. شاید انہیں یہ عادت پڑ گئی ہے, یہ رسم ہے, یہ رواج ہے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, محرم ایک کارخانہ ہے. محرم بے نمازی لیتا ہے, نمازی بنا کے واپس کرتا ہے. محرم فاسق لیتا ہے, متقی واپس کرتا ہے. محرم جاہل لیتا ہے, عالم بنا کے واپس کرتا ہے. اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, وہ محرم ایک کارخانہ ہے. حسین انسان ساز کاریگر ہے اور اللہ کی کائنات کا واحد کاریگر حسین ہے. اس کے پاس ایسا سانچہ ہے کہ انسان ڈالتا ہے, علیہ السلام نکالتا. اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے.
شاید زیادہ پڑھ گیا. آج کی رات یہ رات نہیں کہ ضرور بھی پڑھے اور روئے. میں نے کہا 72 بازاروں سے گزری حسین. 10 محرم کے بعد سورہ کوثر کی زخمی, سورہ یاسین کی زخمی. قبلہ حضرت سنزادی صاحب کہا کرتے تھے ماں کے دروازے کی بچی ہوئی آگ بیٹی کے خیمے کو لگ گئی. مکمل شہادت نہ پڑھتا ہوں نہ کبھی پڑھنے کا ارادہ ہے, کیونکہ میں غیر سید ہوں اور میری طاقت نہیں کہ میں سید زادی کی شہادت پڑھوں. میں ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں, تمہیں ممبر سے کوئی جا کر بتاتا ہے نبی کی بیٹی کا پہلو زخمی تھا, کوئی بتاتا ہے نبی کی بیٹی کا بازو زخمی تھا, کوئی بتاتا ہے نبی کی بیٹی کا ہاتھ زخمی تھا. مجھے علی ولی اللہ کی قسم ہے, مجھے مولا کی علم کی قسم ہے, بی بی کا صرف ہاتھ بازو پہلو زخمی نہیں تھا. محمد کی بیٹی دربار سے گھر آئی ہے, بی بی کا ایک ہاتھ چہرے میں تھا, بی بی کا ہاتھ چہرے میں دیکھا, شام کی ملکہ تڑپ گئی. بی بی رو کہتی اماں ہاتھ اٹھا, نبی کی بیٹی نے ہاتھ اٹھایا, پہلا خون کا قطرہ زمین پہ آیا, زینب زمین پہ گر گئی, رو کے کہتی ہائے اماں تجھے دربار میں بیٹوں کے سامنے کسی نے مارا, تجھے دربار میں بیٹوں کے سامنے کسی نے مارا. اماں تجھے دربار میں, اماں تجھے دربار میں بیٹوں کے سامنے کسی نے مارا. علی ولی اللہ کی قسم ہے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ پہ قرآن رکھے اور میں غازی کے علم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کائنات کی پہلی اور آخری مظلوم